بنا دے گا۔ میں تمہیں خبر دینے والا ہوں کہ اگر نجات چاہتے ہو تو دین کا رستہ اختیار کر لو، یہ کامیابی کا رستہ ہے، اور اگر نجات نہیں چاہتے، بچنا نہیں چاہتے، تو پھر شیطان تو وہ تمہارا دشمن ہے ہی ہے، وہ تمہیں کسی صورت کسی حال میں چھوڑے گا نہیں، وہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اب یہ جو فرمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کو ہر طرح کے آدمی نے سنا، آج بھی ہم لوگ سن رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی وادی سے تبلیغ کا آغاز کیا، اور پھر آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، تبلیغ اور دین ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم میں سے جس شخص نے دین کو اور اسلام کو اختیار کر لیا وہ تو نجات پا گیا، اور جس نے دین کو اور اسلام کو چھوڑ دیا، شیطان کی روش کو اختیار کر لیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطان تمہیں دوزخ کا ایندھن بنا دے، جہنم کی وادی میں تمہیں دھکیل دے گا۔ اب یہ تو فیصلہ تھا قرآن مجید کا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے رستے پہ نہ چلنا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے بیان فرمایا بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ۔ اب فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہر روز ہر دفعہ ہم لوگ سنتی ہیں، سال میں جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر اوپر مقام اور لا مکان کی وسطوں کی طرف اللہ پاک نے سیر کرائی، ثم دنا فتد اللہ کا قرب عطا فرمایا۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھتے، سنتے، دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے وہ چیزیں بیان نہیں کرنی، آج وہ چیزیں ہم نے سننی اور سمجھنی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر آئے اور ہمیں آ کے نصیحت کی، جو دیکھ کر آئے اور ہمیں آ کے بتایا کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جس طرح کوئی آدمی آیا، اس نے آ کے بتایا کہ لشکر آ رہا ہے، میں اس کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات مشاہدہ کرایا، جنت بھی دکھائی اور دوزخ بھی دکھائی، اور جنت کے عالی شان محلات بھی دکھائے، اور دوزخ کے دہتے ہوئے گڑھے، دوزخ کی ہولناک آگ، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی مشاہدہ کیا، دیکھی، اور آ کر پھر اپنی امت کو بتایا کہ یہ عذاب میں نے دیکھا ہے، اور یہ بلند عزت والے مرتبے والے مقام میں نے دیکھے، اور وہ مقام جنہوں نے میری بات کو مان لیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے میری بات کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، وہ دوزخ کے گڑھوں میں چلے گئے۔ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات بے شمار چیزوں کو دیکھا۔ سب سے پہلی چیز ہے روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معراج کی رات دیکھا، اب اس میں سے کچھ چیزیں میں تخفیف بھی کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ پھر بیان کر دوں گا، کچھ ضروری چیزیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کو دیکھا، ان کے پاس سے گزرے جو اپنی چھاتیوں سے لٹک رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں، یہ جن کو چھاتیوں سے لٹکایا جا رہا ہے، جن پر عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منہ پر عیب لگانے والے لوگ ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ چیزیں میں نے بیان کر کے اوپر سے گزر جانا ہے، ہم نے اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے ذہن کے اندر یہ بات ڈال کے سوچنی ہے کہیں یہ میرا تو ذکر نہیں ہو رہا، یہ ہر بندے نے اپنے اندر جھانک کر اپنی ذات کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا جبرائیل امین نے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جن کو عذاب ہو رہا ہے یہ ان میں سے ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ منہ پر عیب لگا دیتے تھے، یعنی کسی کے اندر نقص نہیں، عیب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ چوری ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اس نے کر دی، ہمیں اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، منہ پر کسی کو جھٹلا دیتے ہیں، ایک یہ چیز۔ اور دوسرا پیٹھ کے پیچھے برائی کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان، اب مثال کے طور پہ ہم سب مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی برائی، بھئی فلاں بندے نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، یہ ہوتی ہے پیٹھ کے پیچھے، یہ کمر کے بعد برائی کرنا۔ جب بندہ چلا جائے تو اس کی برائی کرنا۔ اب اس کے لیے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے ان کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالتی ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ان لوگوں کی عذاب کو دیکھا تو عذاب کو آ کر اپنی امت پر بیان فرمایا۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ ان کے ناخن لوہے کے تھے یا تانبے کے تھے، بڑے بڑے ناخن تھے، اپنے چہرے کو نوچتے تھے، اوپر خارش کرتے چہرہ اتر آتا، اپنے جسم پہ مارتے، جسم کی کھال ان کے ہاتھ میں آ جاتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ اب غیبت کرنے والا عزت تو نہیں کرے گا، وہ عزت کی پامالی کرے گا، عزت کو خراب کرے گا۔ جو پیچھے غیبت کرے گا، پیچھے برائیاں کرے گا، پیٹھ پیچھے، تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو یہ سخت ترین عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی حدیث کے تحت فرمایا کہ ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس خارش کو جب خروجتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں ان کا جسم آ جاتا ہے، وجود آ جاتا ہے، اور پھر مسلمانوں کی غیبت کر کے ان کی ابرو ریزی کرتے ہیں، ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات آ کر ہم لوگوں کو دیں، ہم لوگوں کو سمجھایا۔ صرف معراج کا مقصد یہ نہیں کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی امامت کرائی پھر اوپر چلے گئے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشاہدے کر کے آئے وہ بھی معراج کا حصہ ہے۔ تو آج وہ مضمون ہے۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کی غیبت کی طرح سود بھی ایک جان لیوا مرض ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ انسان کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یعنی سود خوری جو آج ہمارے ملک پاکستان میں ہر بندے کے اندر بالعموم پائی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو عذاب میں مبتلا تھے، یعنی سود خوری کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھے۔ تو میں نے جبرائیل امین سے عرض کیا، حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو پتھر نگل رہے ہیں، جو دریاؤں کی ریت کو نگل رہے ہیں، جو گرم ہولناک آگ سے نکالے ہوئے پتھر اپنے اندر انڈیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سود خوری کیا کرتے تھے۔ اب صرف سود خوری نہیں، جو بھی پیسہ غلط طریقے سے کسی کا حق تلف کر کے، کسی کا حق مار کے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کر لیا ہے، تو یہ پھر ان سب کے لیے یہ حکم ہے۔ اور ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے،
یعنی مکانوں اور کمروں اور قلعوں کی طرح بڑے بڑے پیٹ تھے، اور ان کے اندر سانپ اور بچھو اور طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اندر سے نکل رہی تھی، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کیا جبرائیل امین سے، فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ سود خور آدمی ہیں جو کسی انسان کا حق مار کر کھا جایا، یعنی سود کھاتے تھے، کسی کا حق طلب کرتے تھے، کسی پر ظلم زیادتی کیا کرتے تھے۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر اس کی تشریح فرماتے ہوئے مورخین نے اور علماء نے یہ چیز لکھی ہے، فرماتے ہیں سود چونکہ ایک ایسی بدحوثی ہے کہ کھانا تھوڑا ہوتا ہے لیکن نفسی خواہشات اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہر بندے کو 2 روٹیاں صبح، 2 روٹیاں دوپہر، 2 روٹیاں شام جو زیادہ کھاتا ہے، ورنہ اس سے کم بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ چلے کام کاج کرنے والے کو یہ ضرورت ہے، کپڑا پہننا تن پر یہ ضرورت ہے، مکان ہونا یہ ضرورت ہے، اس کے علاوہ گزارا اور چارہ نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے پیٹوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، یہ ساری ضروریات زندگی پوری ہونے کے بعد ہم لوگ پیسے کی ہوس رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ہم لوگ ہوس کے پجاری ہیں، بھئی بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، جتنا پیسہ بھی ہو۔ کوئی 1 لاکھ کا مالک ہے، اس کی خواہش ہے کہ 2 ہو جائے، جو 2 کا مالک ہے 4 ہو جائے، جو 1 ایکڑ زمین کا مالک ہے کہتا ہے 2 ہو جائیں، 1 گاڑی کا مالک ہے کہتا ہے 2 ہو جائیں۔ ہوس بڑھتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ ضروریات اصلیہ سے زائد یہ چیزیں ہیں، لیکن ہوس اور لالچ انسان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا ہوس ہوتا ہے، کھاتا تھوڑا ہے، حرص و ہوس زیادہ کرتا ہے، اس لیے کہ ان کے پیٹ واقعی کوٹھڑیوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اب جتنا بھی ہم لوگ کما لیتے ہیں ہمارے لیے تھوڑا ہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے اندر وہ سانپ اور بچھو آتے چلے جا رہے ہیں، داخل ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو یہ چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ میں یہ چیز دیکھ کے آیا ہوں، جو میں نے پہلے حدیث مبارکہ مثال کے طور پر بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا کہ اس کی طرح میری مثال ہے۔ تم یہ جانو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہیں دوزخ کی آگ میں جلانا چاہتا ہے، اور رب وحدہ لا شریک طاقتور ہے، قوت والا ہے، عظمت والا ہے، وہ تمہیں بچانا چاہتا ہے، اور اختیار انسان کو اللہ پاک نے دے دیا ہے۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں رستے دین کے اور دنیا کے، دونوں باتیں سمجھا کے انسان کو بھیجا، عقل سلیم کا مالک بنا کے بھیجا۔ ہر انسان جانتا ہے کہ یہ کام میرے نفع کا ہے، یہ کام میرے نقصان کا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ظالموں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اس آنکھوں دیکھے کے حال کو جھٹلا دیا اور بغیر دیکھے پر عمل کر کے اس کی طرف راغب ہو گئے۔ تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، میں یہ عذاب اور یہ کرتوت اور یہ معمولات دیکھ کر آ رہا ہوں، تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا لو، اس دوزخ کے ایندھن اور دوزخ کے عذاب سے اپنی ذات کو محفوظ کر لو۔ کیوں؟ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ہوس شیطان پیدا کرتا ہے، لالچ شیطان پیدا کرتا ہے، ہر برائی کی طرف شیطان راغب کرتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، شیطان برائی کی طرف متوجہ کرتا ہے، برائی کی لذت انسان کے وجود کے اندر ڈالتا ہے۔ جب برائی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں اس کا وارث، میں نہیں اس کا، جیسے کوئی کہہ دے جا جا کے 4 بندے قتل کر دے میں ذمہ دار ہوں، جب کر دے تو میں کو نہیں پتا، اپنے آپ کی تیری۔ سمجھ آئی میری بات؟ یہی ہیلا اور وسیلہ شیطان کا ہے، وہ ہر لمحہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو، لوگوں کو، دینداروں کو جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے، ان کی برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے ان کی توجہ کو، اور جب وہ برائی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، پکڑ ہوتی ہے، تو کہا جائے کہ یہ اس نے کروائے ہیں مجھ سے، وہ انکار کر دے گا میں نے تو نہیں کروایا۔
تو اللہ فرمائے گا کیا انسان میں نے تمہیں عقل اور سمجھ اور سوچ کا مالک بنا کر نہیں بھیجا؟ تمہیں نفع اور نقصان کا پتہ نہیں ہے؟ اب مثال کے طور پہ ہم سارے عقل مند دنا بیٹھے ہوئے ہیں، پیٹ ہے، اس کے اندر بھوک لگی ہوئی ہے، کسی نے کبھی مٹی بھی ڈالی ہے اس کے اندر؟ کبھی کسی نے ریت ڈالی ہو؟ کوئی ایسی چیز؟ کیوں؟ پتہ ہے ریت ڈالیں گے نقصان ہوگا، بیمار ہو جائیں گے، دوپہر میں شامن کم ختم ہو جائے گا، یہی چیز ہے نا۔ تو ہم لوگ کھانا اچھا تلاش کر کے، پاکیزہ بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو، باسی اور خراب نہ ہو، ایکسپائر چیز نہ ہو، وہ اپنے پیٹ میں ڈالتے نہیں ڈالتے۔ کیوں نہیں ڈالتے؟ اس وجہ سے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، یہ خسارے کی طرف لے کے جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سود کھانا، یہ جو غیبت کرنا، یہ جو حرام کاریاں کرنا، کیا ان کو تم غلط عمل نہیں تصور کرتے؟ ان کی طرف تمہاری توجہ مبذول ہے، لیکن اسلام کی طرف اور میں جو تمہیں ڈرا رہا ہوں اس ڈرائی کی طرف تمہاری کوئی توجہ نہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی زندگیوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آؤ، میں تمہیں ڈرانے والا اور میں یہ آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اور اس طرح کے اور کتنے عذاب ہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کا ذکر کیا۔ اور پھر آخری چیز عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ نے نا، ہونٹ جڑے ساڈے، یہ لب جس کو ہم کہتے ہیں، یہ لب ان کے اونٹ کی طرح بڑے بڑے لمکے ہوئے، جس طرح اونٹوں کے ہوتے ہیں نا، اونٹ دیکھے ہیں آپ لوگوں نے، اونٹ کے لب بڑے بڑے ہوتے ہیں اور لٹک رہے ہوتے ہیں نیچے کی طرف۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اور ایسے افراد ان پر مقرر تھے، ایسے لوگ ان پر مقرر تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر ان کے اندر ڈال دیتے تھے۔ ہونٹ لٹکے ہوئے ہیں اور ایسے لوگ ان پر مسلط ہیں جو اس ہونٹ سے پکڑتے ہیں اوپر نیچے، اور بڑے بڑے پتھر جو دوزخ کی آگ کے اندر گرم کیے گئے ہیں وہ پتھر اٹھا کر ان کے اندر انڈیل دیتے ہیں، پھینکتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے، پتھر گرم کر کے جلا کر جن کے اندر ڈالے جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر پتھر ڈالے جا رہے ہیں، جو یتیم، بے بس، غریب، مسکین کا حق مارتے تھے۔ آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کبھی کسی پر ظلم، زیادتی، ناجائز کسی کی کسی چیز پر قبضہ۔ ہمارے آج فتنے فساد یہ ہیں کہ کسی نے زمین پر قبضہ کر لیا، کسی بنی اگاں کر لیے، کسی پیشاں کر لیے، کسی آ روڑا ہے، کسی دا آ روڑا ہے۔ یہ تو علاوہ اور کوئی روڑے ہیں ساڑھے زمینداری موسم نے اس واسطے گل پہ کرنا۔ تو یہی ہمارے فتنے فساد ہیں، ایک انچ کی خاطر ہم لوگ قتل و غارت گری پہ اتر آتے ہیں، پتہ بھی ہے مجھے یہ میرا حصہ نہیں ہے، پھر بھی اس پر مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب یہ تصور ہم اپنے اندر سے ختم کریں، یار یہ غریب کا حصہ ہے تو اس کو ملنا چاہیے، یہ یتیم کا حصہ ہے اس کو ملنا چاہیے، یہ فقیر اور دنا کا حصہ ہے اس کو ملنا چاہیے، جب ہم حق لوگوں کا ان حقداروں تک پہنچائیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ آج ہم لوگ حقداروں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ اسی طرح پھر اس کے آگے بھی بے شمار چیزیں ہیں، اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے جسم جو ہیں وہ آگے پیچھے ان کے چتھڑے لمک رہے ہوں گے اور وہ گھاس چر رہے ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بار ظلم کیا کرتے تھے۔ تو حاضرین محترم یہ چیزیں ہیں، معراج کی اصلیت یہی ہے۔ آج ہم لوگوں نے اگر اپنے آپ کو زکوٰۃ اور صدقات کا حقدار بنا لیا،
ظالم کی رسی جو دراز ہوتی چلی جا رہی ہے اس کو روک لیا اور ظلم کو بند کر دیا، کسی کا حق کھانا، حق تلف کرنا، حق مارنا یہ چھوڑ دیا، تو جان لے کہ ہم نے فلسفہ معراج کو پا لیا۔ صرف یہ فلسفہ معراج سے یہ نہیں ہوتا کہ سال بعد ایک نبی پاک کے نام کی محفل کروا دی اور اس میں یہ بیان سن لیا سریلے کسی مولوی سے، بھئی حضور آئے، مسجد حرام سے براق میں بیٹھے، پھر رف پہ بیٹھے، پھر آسمان کی بلندیوں پہ گئے، ثم دنا میں گئے، مقام قاب قوسین میں گئے، پھر واپس آ گئے، کنڈی ہل رہی ہے، پانی گرم ہے اور بس بستر کی حرارت برقرار ہے۔ یہ معراج نہیں ہے، صرف یہ معراج نہیں ہے، یہ بھی معراج ہے لیکن صرف یہ معراج نہیں ہے، معراج یہ بھی ہے جو آج میں نے بیان کی کہ حق نہ کھاؤ کسی کا، یتیم کا مال نہ کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی رشتہ دار کو تکلیف نہ دو، تو یہ عذاب بھی پھر ہمارے لیے مسلط ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیں۔ خدا کی عزت کی قسم تھوڑا سا سوچ لیں، ہم لوگ بریک بینی سے رات کی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، یار یہ پیٹ ہے، اس کے اندر رزق ڈالنا ہے، وہ حق حلال کا ڈالیں۔ زندگی کتنی ہے، کسی انسان کی زندگی کا کسی کو پتہ ہے؟ ایک لمحے سے پہلے انسان کی یہ غبارے سے ہوا نکل جائے، ختم۔ یہ جو کچھ بنایا، جائیدادیں، میراثیں، یہ سارے کا سارا یہ عذاب بن جائے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن، اور یہ بھی حدیث پاک آگے آ رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے جن کے گلوں کے اندر بہت بڑے بڑے پرانے قسم کے سانپ لٹک رہے ہیں اور ان کو ڈستی ہیں، ماتھے پہ مارتی ہیں، زبان پہ ڈستی ہیں، وجود پہ ڈستی ہیں، اور اتنا ڈستی ہیں کہ وہ انسان جو ہے اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ وہ ساری حدیث آگے آ رہی ہے۔ تو یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مال جمع کرتے تھے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، یہ مال ہے ان کا جو ان کے گلوں میں توق بنا کے ڈال دیا گیا۔ وہ پھر سانپ بول کے کہے گا میں تیری وہ جائیداد ہوں جس سے تو جمع کرتا تھا، میں